مسعود احمد صاحب، آپ مجھے بتائیں کیا دکھائی دیتا ہے آپ کو ایران کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے، مائک پومپیو کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی عوام اور ان کے ساتھ چلنے والے موساد ایجنٹس کو نیا سال مبارک ہو، تو اگر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس میں امریکہ اور اسرائیل ملوث ہیں، یہ جو احتجاج ہو رہا ہے ایران میں، تو کیا یہ درست ہے؟ ڈیولپمنٹ آل آف اے سڈن ہم نے دیکھی، آلدو دیکھے اکنامک کرائسس یقیناً ہے، سینکشنز ہیں، اور سینکشنز کے بعد جو ایرانی ریال کی جو ڈی ویلیو اتنا ہو چکی ہے تو بہت مشکلات ہے، اور سینکشن در سیکشن جو امریکہ لگاتا جا رہا ہے تو مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ سو یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہے، دیکھیں آپ سینکشنز لگاتے ہیں، آپ اس کے بعد کرپشن کے ذریعے لوگوں کو سامنے لے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ رجیم چینج پہ جائیں۔ آج کل حالات میں ٹیکٹکس چینج ہو گئی ہے، اسٹریٹجی چینج کر دی ہے، انسٹیٹ کی آپ کوئی پروٹیسٹ کروائیں، کوئی کو کروائیں، تو وہ چاہتے ہیں ڈائریکٹلی، جس طرح یہ وینزویلا میں ہوا، یو اسٹیٹ وینٹ فار دی لیڈرشپ، تو یہ پاسبلٹیز بھی ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیٹس وائی میں کہہ رہا تھا کہ سگنل بھی جو امریکہ نے دیا ہے کہ جغرافیکل لوکیشنز از نو ایشو، اور یہ ہم کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ سو ایک میسیجنگ اس وینزویلا والے اس میں سے ہے، اور جس طریقے سے ایران میں دیکھیں نا، اگر چند تہران میں ہو تو ایک بات ہے، لیکن اٹ از اکراس ایران۔ اور ایون پرائم کے جو پریزیڈنٹ مسعود نے بات کی ہے تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے مسائل ہیں، ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں ڈیولپمنٹ سیریس ہے، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے، فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے، اور جس طریقے سے دیکھیں، ایک جب آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا تو اسرائیل بھی اپنی منمانی کر سکتا ہے کسی وقت بھی، اور سملرلی آپ دیکھ لیں گے، یو کین مارک مائی ورڈ، جس طریقے سے رشیا ایکسرسائز کرتے کرتے جا کے یوکرین پہ حملہ آور ہوا تھا، انہوں نے شروع میں یہی کہ ہم ایکسرسائز کریں، سبسیکوئنٹلی دے وینٹ ان سائڈ اور ڈنباس ریجن کو آکوپائی کر لیا تھا۔ سملرلی چائنیز نے 2022 سے 25 کے درمیان میں یہ 5th ڈرلز کیے ہیں اراؤنڈ تائیوان، اور فل فلیش وہ ریہرسلز کیے ہیں انہوں نے۔ سو ایک دن آپ دیکھیں گے صرف ریہرسلز کرتے ہوئے دے ول انٹر انٹو تائیوان میں چلے جائیں گے۔ سو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، اور جس طریقے سے حالات ہے، میرا خیال میں اگر یہ چیزیں ایڈریس نہیں کرتے ہیں تو ایران کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ سر، رشیا نے کتنے دن یہ وار پریکٹسز کی تھی اور اس کے بعد یوکرین میں انٹروین کیا تھا، تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ چائنا نے یہ جو ڈرلز ہیں کیے، اور یہ کتنی دیر میں تائیوان کو انٹروین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جس طریقے سے رشیا نے ایسے کیا، جب پہلے انہوں نے موو ٹروپس کیا تو اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا، الارم واز ریز کہ یہ کتنے فورسز کیوں موو کرا رہے ہیں ٹوارڈز ڈونباس ریجن، تو دے سیڈ کہ ہم بارڈر پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور پھر اکارڈنگلی بارڈرز پہ آ کے ایکچوئل ڈپلائمنٹ کر کے انہوں نے ایکسرسائز سٹارٹ کیا، اور ایکسرسائز کا مطلب تھا اپنی پریزنس اپنے مستحکم کی آل الانگ ایسٹرن بارڈر جو یوکرین پہ تھا، اور ون فائن مارننگ انہوں نے کہا ایکسرسائز کرتے ہوئے اسٹریٹ اوے دے وینٹ انٹو ایسٹرن یوکرین، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ حالات اس لیے زیادہ فیوریبل تھے رشیا کے لیے، ایسٹرن جو یوکرین ہے تمام رشین اوریجن کے لوگ ہیں، سو دیر فور دے فیسیلیٹیٹڈ، وہ اندر آ کے آج ایسٹرن لداخ جو کہ یوکرین ہے اب 20%۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں سملر از دا کیس ود چائنا اینڈ تائیوان۔ شہزاد حسین بٹ صاحب آپ دیکھیں، سر بٹ صاحب بھی ساتھ ہیں، بٹ صاحب آپ دیکھیں کہ رجیم چینج کے نعرے تو سننے میں آ رہے ہیں ایران میں، لیکن ایرانی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے داخلی معاملات میں ہمیں بیرونی مداخلت نہیں چاہیے ہے۔ مگر آپ کو کیا لگتا ہے اس احتجاج کے پیچھے خالصتاً کیا وجہ ہے؟ کیا معیشت کی بدحالی وجہ ہے؟ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں منیزہ معین صاحبہ، بات یہ ہے کہ آپ اس کو دو انداز سے دیکھیں۔ پہلے آپ دیکھیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے مداخلت کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مظاہرین پر گولی چلائی، انہیں ہلاک کیا تو امریکہ مظاہرین کو بچانے کے لیے آگے آئے گا، اور اس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے نشانہ باندھ لیا ہے، کسی بھی اقدام کے لیے تیار ہے۔ یہ اس کا ورشن آ گیا۔ اب دوسرا ورشن دیکھیں، جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ہفتے کے روز یہ جو دیا ہے بیان کہ فسادی عناصر کو ان کی جگہ دکھانا ضروری ہے۔ اچھا، یہ بیان تھوڑا سا لیٹ ضرور ہے، لیکن آیا تب ہے جب 10 افراد ہلاک ہو چکے تھے تو بیان پھر سامنے آیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عوامی تبصرے جو ہو رہے ہیں اس وقت، خراب معیشت ہے، احتجاج سامنے آ رہا ہے،
اور یہ احتجاج 2022 میں بھی اسی طرح ایران میں ہوا تھا. ایران مسلسل چل رہا ہے کہ ایران پر پابندیاں لگتی ہیں, ایران جنگ میں جاتا ہے, ایران پھر بحال ہو جاتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے امریکہ کے سال آپ اگر دیکھیں نا 47 کا فگر ہے, آپ ذرا غور کریں کہ 47 کا فگر ہے کیا. ایرانی حکومت کا جو انقلاب آیا اس کو 47 ایئر ہو گئے. اچھا یہ 47 ایئر ایران کے ہو گئے, تو ٹرمپ کی جو حکومت ہے امریکہ کے, یہ 47ویں صدر ہے. یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے, لیکن یہ 47 کا جو فگر آ رہا ہے دونوں طرف سے, یعنی 4 دہائیوں سے ایران اور امریکہ کی یہ محبت جو ہے یہ پروان چڑھ رہی ہے. لیکن ابھی تک بات جنگ ہونے کے باوجود ابھی تک یہ گیدڑ بھبکیاں جو ہے نا, یہ وینزویلا کی جو بات آئی ہے, یہ بھی اصل کہ وہ کہتا پنجابی میں کہتا ہے منیزے کہنا تینوں سنانا نو, یہ نو اس کی ایران ہے, اس کو سنایا جا رہا ہے اور وینزویلا پہ حملہ کر رہا ہے. آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں, لیکن ہمیں ابھی جوائن کیا ہے سابق سفیر ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان, ان کو بھی شامل گفتگو کرنا ضروری ہے. جہاں آپ پاکستان کی انٹیگریٹی کی, سوورینٹی کی اور پاورفل ہونے کی بات کر رہے ہیں, ایسے میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے امریکی انسپیکٹر جنرل کی, جو افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ کارکردگی کے حوالے سے ہے. افغانستان کے حوالے سے جمیل صاحب آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ مجھے بتائیں, تیل چور نکلے افغانی جو اپنی زمین سے بھاگ گئے اور امریکہ وہاں پر آ کر بیٹھا رہا, ان لوگوں میں اتنی ہمت, اتنی جرت, اتنی جسارت کیسے آ گئی کہ یہ پاکستان کو للکار سکے, اس پاکستان کو جس نے بھارت کو, جس کی فوجیں پاکستان سے 3 گنا زیادہ ہیں, کہیں کا نہیں چھوڑا, تو یہ آج ہمیں دھمکا رہے ہیں؟ جی, پاکستان کو دھمکانے کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان کا ایک وتیرہ ہے, اس وتیروں کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ 12,000 میل دور سے جو فوج آئی تھی تو اس کو گوریلا وار کے ذریعے جو کچھ عرصے تک کھینچ گئے معاملے کو, جس کی وجہ سے وہ اپنی وجوہات کی وجہ سے امریکہ واپس گیا, باقی وجوہات کے علاوہ. تو پاکستان کو تو انچ کا پتہ ہے, پاکستان کو ہر شے کا پتہ ہے. پاکستان کے مسلح افواج, پاکستان کی انٹیلیجنس, پاکستان کے لوگ وہاں کے لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں, وہاں کی سرزمین کو سمجھتے ہیں, وہاں کی وارفیئر کو سمجھتے ہیں. لہٰذا پاکستان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہوگا جتنا کہ امریکہ کے لیے تھا. پہلی چیز تو یہ. لیکن ساتھ میں یہ بھی میں بتلاتا چلوں کہ امریکہ اور پاکستان کی پریارٹیز میں فرق ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے عوام پاکستان کے لیے وہ ان کی بہت ساری قدریں مشترک ہیں, اور افغانستان کی عوام کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں چاہتے ہیں, ان کے انٹرسٹ کو. افغان پہلے ہی افغانستان 432-434 ڈالر کے حساب سے پر کیپٹا ان کا انکم ہے, دنیا کا غریب ترین ملک ہے اور وہاں بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. تو افغانستان کے لیے تو بہت ساری مصائب اور مصیبتیں عام عوام کے لیے ان تمام معاملات سے بڑھتے جا رہے ہیں, جو کہ طالبان کا جو پالیسی چل رہی ہے, طالبان نے جو اپنے وعدے کیے, اپنے ایفے کیے, طالبان نے دوحہ ایگریمنٹ کے حوالے سے, اس لحاظ سے بھی طالبان اس پہ پورا نہیں اتر رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں, اپنے عوام کو تکلیف اور اذیت پہنچا رہے ہیں. تو ابھی رہا سوال امریکہ کا, یہ بات حقیقت ہے کہ امریکہ نے جو 150 بلین کے 161 بلین کے قریب جو رقم خرچ کی, اس میں سے ساز و سامان کے لیے, اس میں سے ان کی انفراسٹرکچر کے لیے, اس میں سے ان کی تربیت کے لیے, چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو, ایجوکیشن سیکٹر ہو, انفراسٹرکچر, کوئی بھی سیکٹر کا نام لے لیں, تو بہرحال پیسے تو خرچ کیے امریکہ نے. اور پیسے جب خرچ کیے تو جو اس کے ثمرات تھے وہ کیوں نہیں پہنچ سکے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ سکے. چلے جو ساز و سامان تھا, جو ملٹری کے معاملات تھے, اس کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں تو اس کی تو 50% بھی نہیں تھی کاسٹ. باقی کاسٹ جو تھی وہ تو وہاں کے لیے ایک ڈیولپمنٹ کی کاسٹ تھی, وہاں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی کاسٹ تھی, وہاں کے مختلف سیکٹرز کو جو بہتر بنایا گیا اس کی کاسٹ تھی. تو اس کاسٹ میں سے پیسے اگر غائب ہو جائیں اور اس کاسٹ کے پیسے جو ہیں وہ فزل آؤٹ ہو جائیں, تو ظاہر ہے وہ تو عوام کی حق پر ایک ڈاکہ ہوا. تو اب عوام کی حق پر ڈاکہ ڈالنے کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا غریب ترین ملک, اور جس طرح
सर कॉस्ट रिजर्व ज़रूर हुई लेकिन इन्वेस्ट ना हो सकी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील आपका और ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान के आप हमारे साथ मौजूद थे। बात यही है, ये जो अफगानिस्तान के हवाले से 2 दहाइयों की रिपोर्ट सामने आई है, ये इस बात की अलामत है कि पैसे ज़रूर अफगानिस्तान के लिए मुख्तस किए गए लेकिन वो कहीं पर भी इम्प्लीमेंट होते दिखाई नहीं दिए। करप्शन होती रही, पुअर गवर्नेंस देखने में आई, जिससे कि हर चीज़ तबाह हो गई, सिस्टम बर्बाद हो गया। आज अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में भूख है, बेरोज़गारी है, माशी तबाही है और ये इस बात की अलामत है कि जंग के ज़ोर पर, बंदूक की ताकत पर मुल्क तरक्की नहीं करते। उसके लिए सिस्टम को ठीक करना होता है, वहाँ से करप्शन को ख़त्म करना होता है। कुछ अवामिल होते हैं जो मिलकर काम करते हैं लेकिन अफगानिस्तान में हर चीज़ गायब दिखाई दी है।